السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ ہونڈرس کی صدر چین کے سرکاری دورے پر شنگھائی پہنچ گئیں۔ چین ترقی پذیر ملک ہے یا نہیں، یہ امریکہ پر منحصر نہیں ہے، چینی وزارت خارجہ۔ خطے کے ممالک مشترکہ پرامن ترقی چاہتے ہیں، چین۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا چونئینگ نے 9 جون کو اعلان کیا کہ چین کے صدر مملکت شی جن پنگ کی دعوت پر فلسطین کے صدر محمود عباس 13 سے 16 جون تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ چین کے صدر مملکت شی جن پنگ کی دعوت پر جمہوریہ ہونڈرس کی صدر آئرس شیامارو کاسترو سارمین 9 سے 14 جون تک چین کا سرکاری دورہ کر رہی ہیں۔ صدر کاسترو اور ان کا وفد 9 تاریخ کی صبح شنگھائی پہنچے۔ ہونڈرس کے کسی صدر کا چین کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہے اور دونوں سربراہان مملکت مشترکہ طور پر چین اور ہونڈرس کے تعلقات کی ترقی کی منصوبہ بندی اور رہنمائی کے لیے ایک تاریخی ملاقات کریں گے۔ مئی 2023 میں چین میں صارفی اشیاء کی قیمتوں میں سال بہ سال 0.2% اضافہ ہوا۔ ان میں شہروں میں 0.2% جبکہ دیہی علاقوں میں 0.1% اضافہ ہوا۔ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں 1% اضافہ ہوا، جبکہ غیر غذائی اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ صارفی اشیاء کی قیمتوں میں 0.3% کی کمی دیکھی گئی اور خدمات کی قیمتوں میں 0.9% اضافہ ہوا۔ جنوری سے مئی کے دوران صارفی اشیاء کی قیمتوں میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 0.8% اضافہ ہوا۔ 8 تاریخ کو امریکی سینٹ کی کمیٹی برائے خارجہ امور نے چین کی ترقی پذیر ملک کی حیثیت ختم کرنے کا ایکٹ منظور کیا، جس میں چین کی ترقی پذیر ملک کی حیثیت کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے 9 تاریخ کو یومیہ پریس کانفرنس میں کہا کہ دنیا کے سب سے بڑے ترقی پذیر ملک کے طور پر چین کی حیثیت کی جامع حقائق پر مبنی بنیاد اور عالمی قانون میں ایک ٹھوس بنیاد ہے، اور اسے امریکی کانگریس کے بل کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ چین پر زبردستی ترقی یافتہ ملک کی حیثیت عائد کرنا چاہتا ہے تاکہ چین کی ترقیاتی کامیابیوں کی تعریف اور توثیق کے بجائے چین کی ترقی کو روکا جا سکے۔ چین ترقی پذیر ملک ہے یا نہیں، یہ امریکہ پر منحصر نہیں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے 8 تاریخ کو سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران دعویٰ کیا کہ امریکہ اس معاملے میں دوسرے ممالک کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ چین اور امریکہ کے درمیان انتخاب کریں۔ اس حوالے سے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے 9 تاریخ کو پریس کانفرنس میں یہ امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں موجود امریکی سفارتی ادارے وزیر خارجہ بلنکن کے اس عزم پر سختی سے عمل کریں گے۔ ہواوے میں دیگر چینی کمپنیوں کو دبانا بند کریں گے، اتحادیوں کو چین کے لیے چپس کی برآمدات محدود کرنے پر مجبور نہیں کریں گے، دوسرے ممالک کو چین کے ساتھ تعاون ترک کرنے پر مجبور نہیں کریں گے اور چین کے قرضوں کے جال جیسی غلط معلومات پھیلانا بند کریں گے۔ وانگ ونبن نے کہا کہ امریکہ کے بانی صدر واشنگٹن نے ایک بار کہا تھا کہ دوستوں کی جانچ کا اصل پیمانہ الفاظ نہیں بلکہ افعال ہیں۔ ہم امریکہ کے قول کے بجائے اس کے فعل پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ 8 تاریخ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے درمیان تعاون پر ایک کھلا اجلاس منعقد کیا۔ چینی نمائندے نے کہا کہ اقوام متحدہ کو عرب لیگ کے ساتھ تعاون کو گہرا کرنا چاہیے اور سلامتی کونسل کو عرب لیگ اور علاقائی ممالک کی رائے کو مزید سننا اور علاقائی تنازعات کے علاقائی حل کی حمایت کرنی چاہیے۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے چانگ جون نے اپنے خطاب میں کہا کہ مشرق وسطیٰ میں حال ہی میں مثبت تبدیلیوں کا سلسلہ جاری ہے اور یکجہتی، تعاون، بات چیت اور مفاہمت ایک مضبوط رجحان بن رہا ہے۔ حال ہی میں سعودی عرب اور ایران نے بیجنگ مذاکرات کے ذریعے سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ میں مفاہمت کی لہر پیدا کی ہے۔ کثیر القومی تعلقات میں تاریخی نرمی حاصل کی گئی ہے اور بہت سے ہاٹ سپاٹ ایشوز پر مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ شام 12 سال بعد عرب لیگ میں واپس آیا اور عرب لیگ کا بڑا خاندان دوبارہ متحد ہو گیا۔
اس سے پوری طرح ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خطے کے ممالک کی مشترکہ خواہش ہے کہ وہ کیمپوں کے درمیان تصادم سے بچیں، کشیدگی کو کم کریں اور مشترکہ امن اور ترقی کی راہ تلاش کریں۔ چانگ جون نے کہا کہ چین عرب ممالک کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن، عالمی سلامتی اور مشترکہ خوشحالی کے لیے مثبت کردار ادا کرے گا۔ IAEA کا ماہ جون کا بورڈ اجلاس آسٹریا کے شہر ویانا میں ہو رہا ہے۔ چین کی کوشش کے تحت ایجنسی نے مسلسل 8ویں بار بین الحکومتی بات چیت کی شکل میں امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے جوہری آبدوز تعاون کے معاملے پر غور کیا۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی میں چین کے مستقل مندوب لی سنگ نے 8 تاریخ کو ایک خصوصی خطاب میں 3 ممالک کے جوہری آبدوز تعاون کے اصل مقصد کو بے نقاب کیا۔ اجلاس کے دوران روس، پاکستان، مصر، جنوبی افریقہ، انڈونیشیا، برازیل اور ارجنٹائن سمیت 20 سے زائد ممالک کے نمائندوں نے جوش و خروش سے خطاب کیا اور چین کے موقف اور تجویز کی تائید کی۔ لی سنگ نے کہا کہ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان جوہری آبدوز تعاون کی اصلیت امریکہ اور برطانیہ جوہری ہتھیار رکھنے والے ممالک کی حیثیت سے غیر جوہری ہتھیار رکھنے والے ملک اور فوجی اتحادی آسٹریلیا کے ساتھ جوہری آبدوزوں کا تعاون کرنا ہے، جس میں کئی ٹن ہتھیاروں کے درجے کے انتہائی افزودہ یورینیم کی منتقلی شامل ہے۔ جغرافیائی سیاسی مقاصد کے لیے امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان مذکورہ بالا اسٹریٹجک فوجی تعاون نے عالمی جوہری عدم پھیلاؤ کے نظام کو شدید متاثر کیا ہے اور ادارہ جاتی تحفظ کے میکانزم کے لیے ایک سنگین چیلنج پیدا کیا ہے۔ لی سنگ نے امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا پر زور دیا کہ وہ عالمی برادری کے خدشات کا ٹھوس اقدامات کے ذریعے جواب دیں، جوہری عدم پھیلاؤ کی اپنی ذمہ داریوں کو ایمانداری سے پورا کریں اور مساوات اور باہمی احترام کی بنیاد پر دیگر فریقوں کے ساتھ کھلے اور شفاف رابطے برقرار رکھیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے 6 تاریخ کو انکشاف کیا کہ یورپی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے معلومات کے مطابق امریکہ کے پاس نارڈ اسٹریم گیس پائپ لائن دھماکے سے 3 ماہ قبل متعلقہ منصوبے کے بارے میں معلومات موصول ہوئیں۔ اس رپورٹ کے تناظر میں روسی صدارتی پریس سیکرٹری دمتری پیسکوف نے 8 تاریخ کو کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک ٹارگیٹڈ تخریب کاری کی کارروائی ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایسی معلومات ہیں جو امریکہ اور برطانیہ کے اس میں ملوث ہونے کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نارڈ اسٹریم پائپ لائن کی تباہی کی تفصیلات کھلی اور شفاف تحقیقات میں سامنے آنی چاہیے، لیکن اب تک کی گئی تحقیقات میں روس کو شرکت کی اجازت نہیں ملی۔ یاد رہے کہ پچھلے سال 26 دسمبر کو بحیرہ بالٹک کے ذریعے روس سے جرمنی اور دیگر یورپی ممالک تک قدرتی گیس پہنچانے والی 2 نارڈ اسٹریم پائپ لائنوں کو دھماکے سے اڑا دیا گیا تھا۔ مقامی وقت کے مطابق 8 جون کی شام کو سوڈانی حکومت نے سوڈان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے اور سوڈان میں اقوام متحدہ کے مربوط امدادی مشن کے سربراہ واکر پریتھس کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دینے کا اعلان کیا۔ یاد رہے کہ 26 مئی کو سوڈانی خود مختار کونسل کے چیئرمین اور سوڈانی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف برہان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کو ایک خط ارسال کیا، جس میں سوڈان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ برہان نے کہا کہ پریتھس نے سوڈان میں اقوام متحدہ کے مینڈیٹ پر عمل درآمد میں مدد نہیں کی اور اس کے منفی اثرات مرتب ہوئے۔ اس کے فوری بعد اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ انہیں پریتھس کے کام پر فخر ہے۔ حالیہ دنوں کینیڈا کے جنگلات میں لگی آگ کی وجہ سے اسموگ کی بڑی مقدار جنوب کی جانب بڑھی، جس سے امریکی شہر نیو یارک کی ہوا شدید آلودہ ہو گئی۔ 7 جون کو نیو یارک شہر پر مکمل طور پر دھوئیں کے بادل چھائے رہے اور شہر کی ہوا میں دھوئیں کی واضح بدبو محسوس کی گئی۔ مسلسل لگنے والی آگ کی وجہ سے پچھلے ماہ کینیڈا میں تقریباً 1,20,000 افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے اور تقریباً 26,000 افراد کو اب بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا جانا ہے۔ کینیڈا کے محکمہ پبلک سیفٹی اور ہنگامی تیاری کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال کینیڈا بھر میں 2,214 مقامات پر جنگلات میں آگ لگ چکی ہے، جو تقریباً 3.3 ملین ہیکٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ کینیڈا کے قدرتی وسائل کے وزیر جوناتھن ولکسن کا کہنا ہے کہ جنگلات میں لگی آگ کا موجودہ رقبہ پچھلے برسوں کی
اوسط سطح سے 10 گنا تک پہنچ گیا ہے اور آنے والے مہینوں میں حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔